السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ پی ٹی آئی کے لیے آج ایک اور مشکل کھڑی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے اس سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنایا گیا ہے اور پارٹی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 20 روز کے اندر ان کی طرف سے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے جائیں اور اس کے نتائج بھی 7 روز کے اندر پھر آگے 7 روز کے اندر جمع کروائے جائیں۔ بصورت دیگر ان کو جو بیٹ کا انتخابی نشان ہے، بلے کا نشان، وہ الاٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے نتائج ہوں گے ان کے لیے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان بیرسٹر گوہر نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس کو ہم مناسب فورم کے اوپر چیلنج کریں گے، جیسا کہ آپ ان کی گفتگو سن بھی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف آرٹیکل 62-63 کے مطابق نااہل ہونے والا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ایسی کوئی ابھی ان کے لیے مسئلہ ان کو درپیش نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ یہ جو رد عمل دے رہے ہیں اور جو لاہ عمل پی ٹی آئی بتا رہی ہے یہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہوگا، گیون جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کیسا لاہ عمل ہے ان کا، ان جنرل اس پہ بات ہوگی۔ اور میں چاہتی ہوں پروگرام میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں کہ جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی آخر حیثیت کیا ہے۔ ہم کم و بیش یہی دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے یا جو خاندانوں کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہے وہی عام طور پہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پر ایسا نہ ہوتا ہو، جیسے جماعت اسلامی کا جو نظام ہے پارٹی کے انتخابات کا، اس کی بہت مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس کے اراؤنڈ ایک ڈیبیٹ ہوگی۔ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی بمقابلہ مسلم لیگ نون سیاست ہے وہ ایک بہت دلچسپ جو مرحلہ ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ اس سے پہلے عمر رسیدہ سیاستدان ہونے کے جو تانے بلاول صاحب کی طرف سے دیے جا رہے تھے، ذاتی انتقام کی سیاست کرنے والے کہا جا رہا تھا، لاڈلا ہونے کا بھی طنز میاں صاحب کے حوالے سے وہ کر رہے تھے، لیکن آج معاملہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ چکا ہے اور اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ان کا ایک دوسرے کے پروجیکٹس کا کریڈٹ لینے کی اب کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میاں صاحب نے مری میں گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ تھر کول پاور پروجیکٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو 50 سال سے سنتے ہی آ رہے تھے کہ سندھ میں کوئلہ ہے لیکن کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ ہم نے پہلی بار تھر میں کوئلے کی کان پر کام شروع کیا، وہاں کارخانہ لگایا جو آج بھی چل رہا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے مراد علی شاہ صاحب میدان میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا جو بیان ہے یہ حقائق کے منافی ہے۔ 91 میں یہ جو کوئلہ دریافت ہوا تھا، پھر بے نظیر نے کی حکومت نے جو ہے وہ 95 میں اس پہ کام شروع کیا، جب میاں صاحب نے تو کام ہی بند کرا دیا تھا اس منصوبے کے اوپر۔ تو یہ جو ان کا بیان ہے اور اس میں اپنے چیئرمین کے ایک بیان کو بھی وہ آگے لے کر چلے اور کہا کہ یہ جو عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ باتیں بھولنے لگتا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ جب آپ اس لیول کے لیڈر ہوں تو آپ حقیقت پر مبنی بات کریں تاکہ آپ کی ساکھ خراب نہ ہو۔ اس کے اوپر ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو دونوں جماعتوں کے درمیان جنگ ہے، کیا یہ اب کریڈٹ لینے کی، ایک دوسرے کے منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی جنگ ہے، یا اس سے دونوں جماعتیں اپنے ساکھ کو مزید نقصان پہنچائیں گی؟ اس پہ ایڈ آن ایک چیز کرتی ہے۔ زرداری صاحب کا ایک انٹرویو حامد میر صاحب کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے بلاول صاحب یہ جو تمام دوسروں کو تانے مار رہے ہیں کہ یہ 70 سال سے اوپر کے ہیں، ان کو اب ریسٹ کرنا چاہیے، اس پہ وہی کہتے ہیں کہ بلاول ابھی سیکھ رہے ہیں۔ ایک موقع پہ انہوں نے اس انٹرویو میں کہا۔ ساتھ ہی وہی کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ آج کل اپنے بڑوں کی مخالفت کر جاتے ہیں، تو پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹس تو میں نے ہی دینے ہیں۔ تو یہ ڈسکشن بلاول صاحب واقعی اپنوں کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں یا جو نوجوان ووٹر ہے اس کو لبھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ قائل کر پائیں گے کسی نہ کسی کو جب ان کے اپنے والد آ کر ان کی بات سے مختلف بات کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بالخصوص پی ٹی آئی کے لیے اب کیا مواقع ہیں الیکشن کے حوالے سے اور ان دونوں جماعتوں کے لیے؟ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سرور باری صاحب، آپ ماہر ہیں الیکشن امور کے، اور ہم نے دعوت دی ہے مامی صاحب کو اور نادیہ مرزا صاحبہ کو، دونوں ہمارے سینئر کولیگ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ اس پروگرام میں شوکت پراچا صاحب بھی جوائن کریں گے۔ سرور باری صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے جو 20 دن کا وقت پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، جیسا میں نے آغاز میں کہا، کہتے ہیں کہ ہم اس کو مناسب فورم کے اوپر چیلنج کریں گے، یہ درست فیصلہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف پی ٹی آئی کو جانا چاہیے، جو کہ اوبویسلی ایک ماحول تو ان کے لیے نہیں ہے، ان کے چیئرمین وائس چیئرمین اس وقت جیل میں ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے آج کے حکم نامے کے اوپر اور پی ٹی آئی کے رد عمل پہ؟ الیکشنز ایکٹ 2017 ہے، اس کا چیپٹر جو 11 ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ہے، اور اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے آئین اور منشور کے مطابق اپنے انتخابات کرانے اور انتخابات کے نتائج الیکشن کمیشن کو جمع کروانے ہیں، اور اس کے لیے ٹینیور ہے، اور ٹینیور کے درمیان جو الیکشن ہونے ضروری ہیں۔ بہت اچھا فیصلہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا، بہت کاش کہ یہ بہت پہلے فیصلہ آیا ہوتا، اور کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں سوائے 1-2 کے،
ان کی اندرونی جمہوریت جس کو انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کہتے ہیں، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این میں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی میں موجود ہے. لیکن پھر بھی ان کے اپنے آئین اور منشور کے مطابق ان کے انتخابات ہونے چاہیے. لیکن ایک عجیب بات ہے، کاش کہ الیکشن کمیشن باقی جماعتوں کی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ماضی میں، حال ہی میں یا بہت دیر کے بعد، تو اصل بات یہ ہے کہ صرف ایک پارٹی کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قانون اور آئین کو ایک پارٹی کے اوپر لاگو کرتے ہیں اور باقی پارٹیوں کو معافی دے دیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 اگست کو غالباً یا 4 اگست کی بات ہے جب انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. آخر 4 ماہ تک اس فیصلے کو، آج تک جبکہ الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے اس کو فیصلے کو جاری کرنا، جب اور 20 دن کے اندر اندر سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، اس کو تکمیل کرنا، جبکہ ان کے پارٹی کی ساری بڑی قیادت جو ہے جیلوں میں ہے، تو وہ تھوڑی بالا فائڈ لگتی ہے جو فیصلہ ہے نظر میں. اور اگر باری صاحب یہ آگے پیش گوئی کے حوالے سے یہ بات ہے، لیکن اگر یہ انتخابی نشان جو بیٹ کا نشان ہے پی ٹی آئی کا، یہ ان کو نہیں ملتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ اس سے اگر محروم ہوتے مشکلات بنیں گی ان کے لیے، یہ کیسا ثابت ہوگا؟ یا پھر نہیں فرق پڑتا؟ پی ٹی آئی اس پہ اسی طرح بات کرتی ہے کہ چیئرمین کا نام ہونا چاہیے، پارٹی کا نام ہونا چاہیے، اور لیکن اگر نہیں ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر نشان، آپ سمجھتے ہیں یہ فرق پڑے گا پی ٹی آئی کے لیے اس پہ؟ دیکھیے، جو ہم لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کسی زمانے میں انتخابی نشان تلوار تھا، اس کے بعد وہ نشان ان سے لے لیا گیا اور پھر ان کو انتخابی نشان تیر دے دیا گیا. اور تیر بھی اتنا ہی پاپولر ہو گیا جتنا جو ہے وہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ تیر کے نشان اور تلوار کے نشان کے خاتمے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ایک ملکی سطح پر جو پاپولیرٹی وہ کم ہوئی ہے، تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو ووٹ دینا ہے وہ سمبل کے اوپر دینا ہے، اور لوگوں کو سمبل کے بارے میں بتانا جو ہے وہ پارٹی کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو. لیکن یہ کہ یہ جو فیئرنیس کے ہے، جو لیول پلینگ بات ہے، جو بہت آج کل بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف الیکشن جو ہے 8 فروری کے ہونے ہیں، تو بیچ میں تقریباً 2 ماہ رہ گئے ہیں. تو 2 ماہ کے اندر 20 دنوں میں الیکشن کرائے گی، یہ جان بوجھ کے فیصلہ دیا جا رہا ہے. تو اس لیے مشکلات تو لازمی پی ٹی آئی کے لیے ہوں گی، لیکن میرا نہیں خیال بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کے اس قیمتی رائے کا اور قیمتی وقت کا. میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاتی ہوں، واپس آئیں گے، ماجد نظامی صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ہمیں شوکت پراچا صاحب بھی جوائن کر چکے ہوں گے، تو ڈیٹیلڈ بات ہوگی. آج بہت سارے ایشوز ہیں پولیٹیکلی ڈسکس کرنے کو. شارٹ بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو جو حکم نامہ آج حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں تاکہ آپ کو یہ نشان، انتخابی نشان بیٹ کا جو ہے وہ الاٹ کیا جا سکے. میں ماجد نظامی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ کے خیال میں باری صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا عنصر اس حکم کے اندر؟ اور دوسری بات یہ کہ پھر چیئرمین صاحب خود کنٹیسٹ بھی کر پائیں گے اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں؟ کوئی آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس، یا بس چیلنج ہی کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے اعلان کیا اس حکم کو؟ جی بہت شکریہ. میں ایسا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اور تحریک انصاف کو خصوصاً اپوزیشن میں ایسی کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے کہ ان کی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو. تو اس کو صرف اور صرف تحریک انصاف کی لاپرواہی اور غفلت ہی کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اے این پی وغیرہ، ایون مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اپنے کاغذات کی حد تک کارروائی کو مکمل رکھتے ہیں. یہاں تک کہ مسلم لیگ ضیاء الحق کے جو چیئرمین ہیں اعجاز الحق، وہ بھی اپنی پارٹی کے الیکشنز کرواتے ہیں اور اس کی کاغذی کارروائی الیکشن کمیشن میں جمع کرواتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی،
اور انہوں نے اپنی قانونی پوزیشن کو مزید کمزور کیا ہے. تو اس طرح کی غلطیوں کی گنجائش خصوصاً اپوزیشن میں نہیں ہوتی. تو اس لیے تحریک انصاف کو اب بھی یہ چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی اس کوتاہی کو ٹھیک کرے تاکہ اس کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو. اور یہ جو ان کے سابقہ الیکشن کو جو غیر منصفانہ قرار دیا گیا ہے، کیا اس میں مسائل پیش آئے تھے؟ یہاں پہ نظامی صاحب ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، کس سیاسی جماعت کے اندر کوئی شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے؟ تاثر کی حد تک کا جو کارروائی ہے وہ تو آپ درست بتا رہے ہیں کہ تمام جماعتیں پوری کرتی ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ جو پارٹی لیڈران ہیں ان کے علاوہ کوئی جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہو. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل شفافیت کے اوپر الزام تو تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن کے اوپر اٹھتا ہے؟ جی، اس بحث کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو چیزیں اپنے ایکٹ میں قانون میں طے کی ہیں کیا ان پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس سوال کے جواب میں تمام سیاسی جماعتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق چلیں اور اس قانونی کارروائی پہ عمل کریں. اس بحث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ان انتخابات کے اوپر سوالیہ نشان ہے یا نہیں ہے. تو اس میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے انتخابات میں شفافیت کے الزامات ضرور لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا میاں نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، بلاول ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں، اے این پی کے اسفند یار ولی ہوں، یہ وہ تمام سربراہان ہیں جو کئی سالوں سے انتخابی عمل کا حصہ بنتے ہیں اور بلا مقابلہ ہی منتخب ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نون میں ایک دفعہ کسی کارکن نے صدر کے طور پہ یا چیئرمین کے طور پہ کاغذات جمع کروانے کی کوشش کی تو اسے باقاعدہ مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں مارا بھی گیا. اس کے بعد پھر باقی کارکنان نے توبہ کر لی. تو اس حوالے سے اگر ہم اس بحث کے حصے پہ بات کریں تو بہرحال اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں پر ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں، اس لیے سیاسی جماعتوں میں موروثیت کو کہیں نہ کہیں قابل قبول سمجھا جاتا ہے. نادیہ، آپ کی نظر میں یہ جو بیٹ کا نشان ہے سمبولکلی پی ٹی آئی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر یہ نہیں ملتا ان کو نشان تو آئندہ الیکشن کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی فرق پڑے گا؟ یا باری صاحب جس طرح پیپلز پارٹی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ کوئی خاص ان کی پاپولیرٹی پہ فرق نہیں پڑا، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو؟ تھینک یو ویری مچ افسر. مجھے لگتا ہے کہ فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے نا. مطلب عمران خان جو ہے وہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی، وہ اس کا جیل میں ہے، لیول پلینگ فیلڈ مل نہیں رہی. سوشل میڈیا کی تک ایکسس، خاص طور پہ ٹویٹر آپ لے لیں یا وہ لے لیں، کس حد تک کتنے % لوگوں کو ہے. اب جب جلسے جلوس اس طریقے سے نہیں ہو رہے، ورکرز کنونشن اس طریقے سے نہیں ہو رہے کہ جس طریقے سے بھرپور مہم چلائی جائے، ڈور ٹو ڈور کیمپین چلائی جائے، کارنر میٹنگز ہو، بتایا جائے کہ جی اب آپ کو بلے پہ نہیں، اب آپ کو اس پہ مہر لگانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم شہروں کی حد تک تو پھر بھی اس چیز کو کور کر لیا جاتا ہے جو اربن ایریاز ہیں، لیکن جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ فرق پڑے گا. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، ہم پوری ابھی بھی اگر آپ سوشل میڈیا کیمپین دیکھ لیں تو بلے پہ ٹپا، بلے پہ ٹپا، بلہ اور یہ وہ ہم بدلہ لیں گے. لیکن آل آف اے سڈن اگر کوئی ان کا ووٹر جو ہے جو اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے، لٹریسی ریٹ پاکستان میں کیا ہے یو نو ویل، تو وہ اگر جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے اور جب بیلٹ پیپر اس کے ہاتھ میں آتا ہے، کیونکہ عمران خان کا نام تو نہیں لکھا ہوا نا، اب اس نے جب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بلہ کا ہے اور اس کو بلہ نظر نہیں آ رہا تو وہ کنفیوز ڈیفینیٹلی ہوگا. میں نہیں کہتی کہ وہ 100% یا 70% یا 80%، بٹ اینی ویز مجھے یہ لگتا ہے کہ میری اپنی پرسنل انالیسس یہ ہے کہ اس سے فرق پڑے گا. لوگوں میں کنفیوژن ہوگی اور لوگ کنفیوز ہوں گے، اربن ایریاز کے نام سے ہی، لیکن رورل ایریاز اربن، لیکن لائک ان مائی اوپینین فرق پڑے گا. لوگوں کو کنفیوز ان کے ووٹر کو کرنے کے لیے کافی ہوگا آپ کے خیال میں. راجہ صاحب، یہ الیکشن رولز کی بات ہے، جیسے نظامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتخابی رولز ہیں اس کے حوالے سے بات ہے، یا جو اس میں کوتاہی کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے سابقہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے راستے میں جیسے وہ خود شکوہ کر رہے ہیں؟ میں اسی نقطے کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. کیا عمران خان اب اس نئے الیکشن کے تحت وہ پارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے لیے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے،
بیکاز جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے اس کا سیکشن 5 اگر آپ پڑھیں تو اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن کراتی ہے تو آفس بیئرر بننے کے لیے کچھ پری کنڈیشنز ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ آفس بیئرر کسی بھی سیاسی جماعت کا صرف وہی بن سکتا ہے جو پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے کوالیفائی کرتا ہو۔ اب چونکہ عمران خان تو توشہ خانہ کیس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، وہ کنوکٹ ہیں، ان کی سزا 3 سال کی تھی، وہ تو سسپینڈ ہو گئی، بٹ کنوکشن سٹینڈ دیئر۔ تو بائی دیٹ رول اگر وہ کنوکشن سٹینڈ کر رہی ہے تو پھر کیا وہ پارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نا، آپ نے سوال کیا کہ نہیں ان کو موقع دیا جا رہا یا وہ نہیں ہو رہے۔ نظامی صاحب نے بات رولز کے مطابق تو درست کی ہے نا کہ ان کو چاہیے تھا الیکشن کروا لیتے، الیکشن کی رپورٹ دے دیتے، لیکن اس سے بڑھ کے اب اگر 20 دن میں لیٹس سے کہ الیکشن کرواتے، میں فیوچر سینیریو کی بات کر رہا ہوں، اگر واقعی الیکشن کرواتے ہیں اور ان میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، کیا عمران خان اب پارٹی چیئرمین بن سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت سیکشن 5 میں اگین آئل سے سیکشن 5 کے تحت تو پھر وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں بن سکتے۔ ابھی تو آج تو خوش ہو گئے نا یہ دوست کے بلے کا نشان مل گیا، بلے کا نشان مل بھی گیا، تو اگر خود وہ نہیں ہے چیئرمین تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون چیئرمین بنے گا؟ 2-3 نام اور ہیں، مثلا قریشی صاحب ہیں، وہ کنوکٹ نہیں ہیں، وہ کنوکٹ نہیں ہے، کیس چل رہا ہے۔ پرویز الہی ہیں، کنوکٹ نہیں ہے، کیس چل رہا ہے، یا ان کی پارٹی میں اور بھی بہت دلچسپ بات ہے۔ پی ٹی آئی کے ہم نے ریسنٹلی مجھے معلوم پڑا کہ ان کی پارٹی کے اس میں صدر کا عہدہ ہے بھی نہیں، لیکن پرویز الہی صاحب کو بنایا ہے۔ جو رولز ہیں پی ٹی آئی کے اس کے مطابق، میں نظامی صاحب کی طرف جاتی ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ نظامی صاحب، جو پراچا صاحب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو کنوکٹ ہے وہ چیئرمین ویسے ہی نہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بحث ہے؟ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ یا پھر کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب کے خاندان سے شاید کوئی اب اس پوزیشن کے لیے آگے آئے؟ نظامی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوشش کرتے ہیں ماجد نظامی صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہو۔ مین وائل نادیہ، میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی، اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ جو سیاسی ماحول ہے یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام جماعتوں کے لیے متوازی، یہ تو خیر اب بہت آؤٹ ڈیٹڈ بات ہو گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بھی شکوے برقرار ہیں۔ بلاول صاحب کی گفتگو کے اوپر تھوڑی دیر پہلے اگر آپ زرداری صاحب کا انٹرویو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی چیزوں کو انہوں نے ڈاؤن پلے کیا ہے۔ جو وہ عمر رسیدہ ہونے کی بات کر رہے تھے باقیوں کی، انہوں نے کہا بلاول ابھی خود بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اور جو بحث چل پڑی ہے وہ پروجیکٹس کا کریڈٹ لینے کی ہے۔ تھرکول پاور پروجیکٹ کی بات کی، اس کا جواب دینے کے لیے مراد علی شاہ صاحب آگے، میاں صاحب کو جواب دیا انہوں نے۔ سو یہ معاملہ اب آپ کو ان کی کیمپین کا کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے یا پھر بس کچھ عرصے میں ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی یہ بحث؟ ڈیفینیٹلی کچھ عرصے میں ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ الیکٹورل ساری الیکشن کیمپین ہے، دس از اے پارٹ آف الیکشن کیمپین۔ الیکشن کیمپین آپ کی اگریسو نہیں ہوگی، اس میں آپ ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہیں لگائیں گے، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے تو مزہ نہیں آتا۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا، لہو گرمانے والی تقاریر نہیں ہوتی، تو صرف یہ لہو گرمانے کا ایک طریقہ ہے جو کہ بلاول صاحب نے اڈاپٹ کیا ایز فار ایز پی ایم ایل این از کنسرن، کیونکہ کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، مطلب کسی طور نہیں بنتا کہ جس حکومت کے ساتھ آپ نے مل کر، جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر آپ نے پوری ایک حکومت ختم کی ہو، پھر اس پولیٹیکل کے ساتھ پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے آپ نے 16 ماہ حکومت کی ہو، اس کے بعد آپ اس حکومت میں آپ کے منسٹرز رہے ہوں، پھر آپ تو یہ تو جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ جی ان کی پرفارمنس، ان کی پرفارمنس اور مہنگائی اور یہ اور وہ، تو یہ تو ساری ایک سیاسی کیمپین کا حصہ ہے۔ جو زرداری صاحب کا انٹرویو ہے وہ بڑا دلچسپ انٹرویو ہے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے، ایک دفعہ نہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کم و بیش 4 سے 5 بات دہرائی ہے کہ کے بزرگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ نمازیں پڑھے ہیں اور وہ سیاست چھوڑے۔ اچھا، ایک دن انہوں نے بات کی تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، بات کر لی، لیکن جب انہوں نے دوسرے دن بات کی تو یہ نقطہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی اٹھایا تھا کہ کیا وہ یہاں پر ایک
से 2 क्या ये बात वो अपने वालिद साहब को भी कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद है पिछले दिनों इस किस्म के बयान अफसा आ रहे थे और एक जगह पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए गए कि मैं घर पे तो उनकी बात मानने का पाबंद हूँ, पार्टी फैसलों में या सियासी फैसलों में नहीं हो पाबंद। उसके बाद आपको याद है कि जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई तो एक खबर चली कि ज़रदारी साहब ने राब्ता किया है, नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और जल्द मुलाकात भी हुई है। उसके फौरन बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बयान चला कि जी वो तो बहुत पहले टेलीफोन पे बात हुई थी, अभी ऐसी नहीं है, डिनाई किया उन्होंने। तो ये बड़ा तेजी के साथ ये चल रहा था। और आज जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी 4P और 3P वाली बात की है कि ट्रिपल P के जो चेयरमैन है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है और जो 4P है पार्लियामेंटेरियन उसके चेयरमैन जो है वो आज भी आसिफ अली ज़रदारी है। ये बात अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, तो टिकट तो मैंने देने हैं जो पार्टी इलेक्शन एग्जैक्टली, तो जो कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वो आसिफ अली ज़रदारी साहब उसके हेड है और टिकट जो उन्होंने देने हैं। तो ये मेरा ख्याल है। और देखिए बात है ना कि आसिफ अली ज़रदारी साहब देते हैं, किसी को नहीं देते, बड़े प्लान्ड और बड़ी कैलकुलेटेड इंटरव्यूज होते हैं, बड़े सोच विचार के होते हैं। तो मकसद या कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो फिर वो इंतखाब करते हैं ऐसे वक्त का। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है ये चीज। वाकई यकीनन बहुत से पहलू हैं इस इंटरव्यू के जो आप मेंशन कर सकते हैं और ये बात भी आपकी दुरुस्त है नादिया। हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान जब इंटरव्यू देते हैं किसी अपनी मसलहत के तहत देते हैं। निज़ामी साहब ये जो बात हम एक तो पराचा साहब जो कह रहे थे उस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कि पीटीआई चेयरमैन बन भी सकते हैं नहीं बन सकते, लेकिन दूसरी बात मैं ज़रदारी साहब की करना चाहूँगी। बिलावल साहब काफ़ी दिन से एक मोमेंटम बना रहे हैं, बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा था कि वो जो नौजवान वोटर है मुल्क का उसको कायल करने के लिए वो बड़ी बातें कर रहे थे कि 70 से ऊपर के जो लोग हैं इनको अब रेस्ट करना चाहिए। एक मुल्क के अंदर एक बहस भी कई दफ़ा छिड़ती थी कि जो लोग पहले बारियां ले चुके हैं सियासत में उन्होंने क्या अचीव कर लिया और ये लोग कनेक्ट नहीं कर पाते नौजवान लोगों के साथ। ये जो ज़रदारी साहब ने बातें की हैं आके कि बिलावल अभी सीख रहे हैं, ये जो मुखालिफिन है बिलावल साहब के ये बातें तो वो किया करते थे कि ये इमेच्योर है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने बिलावल साहब के इमेज के हवाले से, क्योंकि अब तो वो वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं एक बार के। जी इसमें जो आपका पहला सवाल है उसमें मुख्तसर कमेंट ये है कि मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि इमरान खान पार्टी की क़यादत कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने माजी में देखा कि मियां नवाज शरीफ को कायद बना के तो मुस्लिम लीग नून को चला लिया गया। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कागजी कार्रवाई में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा कि इमरान खान वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं। जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी की, तो मैं इसको एक मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। भुट्टो ख़ानदान के अंदर हमने ये देखा है कि मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासी कशमकश तो थी, लेकिन एक ऐसी कशमकश भी थी जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती। वो थी नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, और आखिरकार बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया था। तो इस हवाले से भुट्टो ख़ानदान के अंदर ये एक मिसाल मौजूद है कि जब ख़ानदान में इख्तलाफ आता है तो अगर वो किसी एक ख़ास हद से आगे बढ़ जाए तो फिर उसके अंदर एक कशमकश ज़रूर शुरू हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो अब ये समझते होंगे कि अब उन्होंने पार्टी की क़यादत करनी है तो उन्हें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए या उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ को ज़्यादा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और आसिफ अली ज़रदारी बहरहाल वो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, लेकिन हो सकता है बिलावल ग्रुप का ये ख्याल हो कि बस अब उनके आराम करने के दिन हैं। तो चूँकि हमने 90 की दहाई में भी देखा कि भुट्टो ख़ानदान में एक दफ़ा ऐसे हो चुका है, तो हो सकता है कि ये मामला अब आगे बढ़ते हुए इस तरह की कोई शक्ल इख्तियार करे, लेकिन इलेक्शन से पहले ऐसे होना मेरा ख्याल है क़बल वक्त है। ये पराचा साहब आप भी एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन दोनों सियासी जमातों के बैकग्राउंड, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी इसकी हम अभी बात कर रहे हैं। बिलावल साहब का जैसा नादिया ने एक हमें बैकग्राउंडर याद दिलाया अभी कि ये पहला मौका नहीं है कि उस तरह की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो नौजवान को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो बात आप कई लोग ये बात डिबेट करते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं उनका एक डिस्कनेक्ट है, और हम देखते भी हैं ये जो 60-70 से ऊपर के हैं वो आज का जो 65% पॉपुलेशन है उनके मसाइल को ना समझते हैं ना इस अंदाज़ को। जैसे ख़वातीन के बारे में जो पीटीआई की जलसों में आती हैं उनमें मियाँ साहब ने एक से ज़्यादा बार जो बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने की, उसका इदराक नहीं हुआ PMLN को अभी तक, उनकी लीडरशिप को, कि कितना उसने डैमेज किया उनके हवाले से।
سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جہاں بلاول صاحب کی عمر کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی ایک اندر ان کے خاندان کے اندر ان کا زرداری صاحب سے ایک ڈفرنس سامنے آ رہا ہے، یا وہ سب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں؟ دیکھیں میں دونوں کامنٹس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1، بلاول بھٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں آپ نے درست کہا خود کہ 65% پاپولیشن ہے. اب ان کے ذہن میں ہے کہ یہ 65% پاپولیشن کو یعنی یوتھ کو پہلے تو عمران خان یا پی ٹی آئی ان کو پروجیکٹ کر رہی تھی، تو وائی ناٹ ٹو لیور دیم، ان کی بات کی جائے، ان کے مسائل کی بات کی جائے، ان کو آگے لانے کی بات کی جائے. تو اس لیے جو بلاول بھٹو زرداری کی یہ کامنٹس ہیں وہ تو براہ راست اس ایج کے لوگوں کے لیے ہیں جس ایج میں آپ خود ہیں. نہیں والد صاحب کے لیے میں اس پہ آتا ہوں. تو ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان لوگوں کو لیور کیا جائے جو اس ایج بریکٹ میں آ رہے ہیں، ان کی براہ راست بات کی جائے، ان کو انووک کیا جائے کہ آپ آئیں، لیڈرشپ رول میں ہیں، آپ آگے بڑھیں، جو کہ عمران خان کیا کرتے تھے. اب چونکہ بلاول سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر وہ نہیں بھی فرض کیا چیئرمین بنتے، نواز شریف بھی تقریروں کی پابندی تھی، نواز شریف تقریریں نہیں کیا کر سکتے تھے، تو عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کیا ہے؟ یعنی پی ٹی آئی میں جتنے باقی لوگوں کی ہم اگر بات کر بھی لیں تو جو پی ٹی آئی تو عمران خان ہے. اگر عمران خان نہیں ہے، ان کی آواز نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی کیا ہے؟ دوسری بات جو ان کے ڈیفرنس والی ہے، زرداری صاحب سابق صدر رہے ہیں، وہ میچورٹی کی بات کریں گے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں ان سے یہی بات کی توقع ہے. یہ کہنا کہ زرداری صاحب اور ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا، ایسی بات نہیں ہے. زرداری صاحب نے بات کہی کہ بلاول صاحب اگر نوجوانوں کو قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے، ان کی جماعت کہتی ہے یہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ہمارے، تو پانی نہیں پھیر دیا بلاول صاحب کے. زرداری صاحب تو وہی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان ہیں. دیکھیں نا زرداری صاحب کے بیان کو، لیکن امیچور کا ایک تاثر مل رہا ہے، آپ ایسے سیکھ رہا ہے. پھر ہم کیا سارے 65% کو کہیں امیچور ہیں؟ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں کہ وہ سیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ سیکھ رہے ہیں تو بلاول بھی تو اسی، دیکھیں نا سپلیمنٹ ہو رہی ہے، ایک کی بات دوسرے کی اسٹریٹجی کو سپلیمنٹ کر رہی ہے. اختلاف نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. پلس ایک اور بات بھی کروں، دیکھیں جو بلاول باتیں کر رہے ہیں نا، مثلا پنجاب کے حوالے سے وہ نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کرتے ہیں، بلاول بھٹو تنقید کرتے ہیں. اب پنجاب میں خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر پی ٹی آئی کو وہ جگہ نہیں مل رہی تو کسی نے تو جا کر وہ فل کرنا ہے. بلاول نے کہا کہ جی آپ فری الیکشن کروائیں، شفاف کرائیں. بے شک پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے تو آپ اس کو اقتدار دے دیں. پر راجہ صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلاول صاحب پچھلے کوئی ایک آدھ مہینے کے اندر ٹھیک ٹھاک مومنٹم بنا چکے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ان کے والد صاحب نے 3-4 دن پہلے بیان جاری کیا کہ مکمل شفاف انتخاب الیکشن کمیشن کروائے گا اور کوئی ہمیں مسئلے مسائل نہیں ہیں. آپ نے یہ دوہری پالیسی تو میں اسی لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں جو بلاول بات کر رہے ہیں. مثلا اگر پی ٹی آئی کو پنجاب میں موقع نہیں ملتا تو اٹ مینز کہ پھر تو نواز لیگ بہت آگے آ جائے گی، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات درست ہو جائے گی، 125 سیٹیں مل جائیں گی، کیونکہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو تو پرابلم ہے. اگر پی ٹی آئی واقعی پنجاب میں ایک فورس بن کے الیکشن میں آتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو جگہ ملے گی. یہ بلاول کی اپنی اسٹریٹجی ہے. باقی جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں سازگار ماحول ہے، الیکشن ہونے چاہیے، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ زرداری صاحب سابق صدر رہے ہیں، ہمیں ان سے اس طرح کے بیانات کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. مثلا ہمارے ابھی موجودہ صدر صاحب کا ایک وہ ریٹن سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ فلسطین میں اسرائیل میں اگر 2 ریاستیں نہیں بن سکتی تو ایک ہی ریاست کا، اس پہ بڑی تنقید ہوئی. پھر وہ بیان واپس لینا پڑا، اس بیان کے بعد دوسرا بیان جاری ہونا پڑا. اور آج ایک بیان، ابھی صدر ہیں، یہ سابق ہیں پارٹی کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ صدر ہو یا صدر مملکت کے لیول پہ رہ رہا ہو تو آلویز ایکسپیکٹ کہ اس کے بیان میں وہ میچورٹی آئے ہوگی. میں نظامی صاحب، زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو میجورٹی ہے وہ 172 سیٹس تو کوئی سیاسی جماعت آئندہ الیکشن کے اندر حاصل نہیں کر سکتی. گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو اس کے قریب ہی نظر آتی ہیں. حالات ہیں میاں صاحب کے بڑے اپوننٹ اس وقت میدان میں نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے شکوے ہیں کہ ان کو لوگ اکٹھے نہیں کرنے دیے جا رہے، تو جلسہ کرنا اور کیمپین کرنا تو دور کی بات ہے.
لیکن ایسے میں بھی میاں صاحب کو الیکٹیبلز کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے, مختلف قسم کے اتحاد بنانے کی بھی کوشش کری, ایک سٹرگل ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے کیونکہ کافی عرصہ وہ گراؤنڈ سے غائب رہے. سو زرداری صاحب کے اس بیان کی زمینی حقائق سے آپ کو تعلق نظر آ رہا ہے؟ جی, اس وقت کسی بھی جماعت کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنا خاصا مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس طرح سے 97 والا یا 2013 والا ماحول نہیں ہے, اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی جماعتوں کو بطور اتحادی ساتھ لے کے چلیں تاکہ انہیں حکومت کے دوران کوئی مشکل نہ پیش آئے. پنجاب کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ یہاں پر 140 کے لگ بھگ جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس کئی ایسے امیدوار ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس لیے مسلم لیگ نون نے جو نیا بیانیہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز ہونا کوئی گالی نہیں ہے, سیاستدان لچک رکھتے ہیں, اس لیے جو لچک دکھائے اور ماضی کے حوالے سے اپنی پشیمانی کا اظہار کرے تو اسے پارٹی میں لینا کوئی بری بات نہیں ہے. تو اب اس نئے بیانیے کے تحت پنجاب کے اندر بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو ایک تاثر ہے اس میں اضافہ ہو کے مسلم لیگ نون آ رہی ہے. اور پنجاب کے حوالے سے اگر یہاں پر تحریک انصاف ان کو کانٹیسٹ دے گی تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے خاصا مشکل ہوگا کہ وہ اپنی سادہ اکثریت پنجاب سے لے کے آ سکیں, کیونکہ باقی صوبوں کے اندر مسلم لیگ نون کے پاس اتنے مواقع نہیں ہیں. بلوچستان ایک مکمل صوبہ تو ہے لیکن وہاں پر تقریباً صرف 16 سیٹیں ہیں, تو وہاں سے کوئی بڑی حمایت انہیں نہیں مل سکتی. تو کے پی اور سندھ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کوئی ایسی تیاری نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ مسلم لیگ نون کے نمبرز ٹوٹل جب کیے جائیں گے تو وہ پھر انہیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں رہے گی. صحیح, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو میں ضرور چاہوں گی دیسی جماعتوں کے حوالے سے بھی آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں یہ اس پہ بھی ہم بات کریں. میاں نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے, اب وہ بہت سارے سوالات ہی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اٹھا رہے ہیں, بہت سی چیزوں کا جواب وہ نہیں دے رہے. اس پہ میں نادیہ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, تو جو آج میاں نواز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر تجزیہ حاصل کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. نادیہ, جو آج نواز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ہم یہ ایک مسلسل ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب سوالات ہی پوچھ رہے ہیں ابھی تک, خاص طور پہ ان کا ایک جو مشہور سوال ہے کہ مجھے کیوں نکالا, اسی کے مختلف جو فیزز ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں میری حکومتیں گرائی گئی, پوری ٹائم لائن انہوں نے بتائی. کہتے ہیں معیشت کو ہر بار پٹری سے اتارا گیا میری حکومت کو گرا کے, اور آخری بار تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکالا, اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہم نے غلطیوں سے نہیں سیکھا. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک میاں صاحب آپ کی نظر میں کہ ابھی سوال ہی پوچھ رہے ہیں, اور کیا ہم ان کو دیکھیں گے آگے الیکشن کیمپین میں وہ ان کے جواب دینا شروع کریں جو سوالات وہ اٹھا رہے ہیں؟ اب سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ سوال پوچھنے کی کسی اور کو اجازت نہیں دیتے. اب وہ بلوچستان گئے تھے, کوئٹہ گئے تھے نا, کوئٹہ میں وہ جس ہوٹل میں جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور ساری چیزیں کی, پریس کانفرنس اپنے ورکر سے یا جن سے ملاقاتیں کی, وہاں کے لوکل میڈیا واز ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان دا ہوٹل ایون دو. اور اگر کسی کو اپنے پرسنل کانٹیکٹ یہ وہ کر کے چلا بھی گیا تو ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو آسک دا کوسچن. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ میاں صاحب آئے, انہوں نے جلسہ بھی کر لیا, وہ اپنے ورکرز سے ملاقاتیں کریں, کوئی ایک پریس ٹاک کی میاں صاحب نے, کوئی ایک پریس کانفرنس کی میاں صاحب نے, کوئی آپ نے ایک نارمل آپ نے رینڈملی آپ نے انویٹیشن دیا ہو اور آپ نے رپورٹرز کو بلایا ہو اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ سوال جواب کا سیشن انہوں نے رکھا ہو. تو یہ میاں صاحب ایسا نہیں کر رہے, اور میاں صاحب کی تھوڑی سی یہ عادت بھی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب جب وہ خود سوالوں کے جوابات نہیں دے رہے اور کسی کو الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ سوال کرے تو وہ خود ہی سوال کیے چلے جا رہے ہیں. میں ایک چیز بڑی یہاں پر ضرور بات کرنا چاہوں گی, اب سر اف یو الاؤ می, آپ مری میں ابھی دیکھیں نا سارا زور میاں صاحب کا مری میں ہے. مری تو اب وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ویڈیوز یہاں سے منگاتے تھے, تو آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا, گوگل کا دور ہے, وہ سارا کچھ مل جاتا تھا, لائیو بھی ہو سکتا ہے. چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مگر ایشو یہ ہے کہ اتنے عرصے بعد آج ان کو مری ہمیشہ جاتے تھے, وہاں پہ ان کی رہائش گاہ ہے, وہاں پہ وہ رہتے تھے, لیکن اب مری کا جو اچانک سے ایک محبت ہے, وہ ویڈیوز بن رہی ہیں, مری میں بیٹھے ہوئے ہیں, مری کے وسائل, مری کی چیزیں, میں حیران ہوتی ہوں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, نہیں بولتے ہوں گے, میں کسی پہ کوئی میں ججمنٹل نہیں ہو رہی, بٹ دا کوسچن از کہ اب آپ کو مری کا خیال کیوں آیا؟
کیا عوام اتنی بے شعور ہے کہ وہ سمجھتی نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی جو ہمیشہ سے مری سے کانٹیسٹ کرتے تھے وہ اب ان کی پارٹی میں ہیں، لیکن کس طرح سے وہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر رہے. 2018 میں صداقت عباسی سے وہ ہار گئے تھے، اس کے بعد ان کو لاہور سے جتوایا گیا، آپ کو بھی پتا ہے. اور اب میاں صاحب کا جو سننے میں چیزیں آ رہی ہیں تو میاں صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ مری سے جیتیں گے، مطلب مری سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. جیتیں گے نہیں جیتیں گے یہ تو بات کی بات ہے، جتائیں گے نہیں جتائے جائیں گے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیتیں گے. نادیہ ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم کنٹیسٹ کریں گے. ساری جماعتیں کہتی ہیں بات ہو گئی ہے. میں نظامی صاحب سے اس پہ بات کروں گی، بڑا چل رہا ہے یہ جملہ آج کل. جی بات ہو گئی ہے. اچھا وہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی ویسے بائی دا وے، وہ بات کچھ اور کر رہے تھے، وہ بات اس کو کہیں اور سے لنک اپ ہو گیا. بالکل وہ مس کوٹ ہوا. ہاں بالکل عطا طاہر صاحب کے بارے میں فیک نیوز دی گئی تھی، اس کو مس کوٹ کیا گیا تھا. بالکل. نادیہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آگے بڑھتی ہوں پروگرام کا. یہ بالکل آخری جی آخری سے آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھا دیا. میں اس لیے نظامی صاحب سے پوچھ کے پھر پراچا صاحب کی طرف آتی ہوں. نظامی صاحب یہ مری سے اگر میاں صاحب جس طرح نادیہ بھی کہہ رہی ہیں اور ہم سن رہے ہیں بات، کیا پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں ان کے؟ ہم نے دیکھا ایک صداقت عباسی صاحب کی پوزیشن کیا رہی اب، لیکن وہ سیاسی طور پہ کن حالات کا شکار ہیں، اور دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب کا معاملہ رہا. میاں صاحب کے کیسا فیصلہ ہوگا یہ مری کی طرف رخ کرنا؟ جی مری کے حوالے سے تو ابھی ابتدائی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں ایشو یہ ہے کہ یہاں سے مرحوم راجہ اشفاق سرور ایک بڑے سینئر منسٹر ہوتے تھے، ان کی فیملی انٹرسٹڈ ہے ٹکٹ لینے میں. ستی فیملی سے کچھ لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں ٹکٹ لینے میں، اور اسی طرح راجہ ظفر الحق کا بھی خیال ہے کہ ان کے بیٹے کو موقع دیا جائے. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے اگر نواز شریف فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے حلقے سے لڑا جائے تو وہ شاید یہ میسج دینا چاہ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ان کا ذاتی ووٹ نہیں بلکہ پارٹی ووٹ ہے. تو اس حوالے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہیں. حلقوں کا فیصلہ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور جہاں تک میاں نواز شریف کے سوالات کا تعلق ہے تو اس میں کوئکلی یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایشو یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس اپنے بھائی کی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی جواب نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس بیانیے پہ لیکن وہ کر چکے ہیں ڈیفینڈ. نظامی صاحب اگر آپ کو یاد ہو چیمبر آف کامرس میں انہوں نے شاباش دی تھی شہباز صاحب کو بھی اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی. جی لیکن وہ 16 مہینے کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں بتا سکتے کہ جس پہ فخر کیا جا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس بیانیے کو لے کے ملک سے باہر گئے تھے واپس آئے ہیں تو وہ ایک یو ٹرن لے چکے ہیں. تو اب یو ٹرن لینے کے بعد انہیں اس یو ٹرن کا جواب بھی دینا ہوگا. تو شاید اس کے ابھی تسلی بخش جواب انہیں دستیاب نہیں ہے، اس لیے وہ صرف سوالات پر ہی اتفاق کر رہے ہیں. جواب کوئی ہے نہیں. نادیہ کا بھی بہت مزیدار تبصرہ تھا اس کے اوپر اور نظامی صاحب کا بھی. لیکن میں اب یہ آپ سے جاننا چاہوں گی پراچا صاحب، میاں صاحب نے آج جو کہا کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، وزراء اعظم کو نکال دیا جاتا ہے، آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا میاں صاحب اس چیز کو بھی ایڈریس کریں گے کہ جو نکالنے کے اندر شامل ہوتے ہیں انہوں نے کیا ان غلطیوں سے سیکھا ہے؟ بلاول صاحب کا بھی کل پرسوں کا بیان تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ کیونکہ اس وقت کہا گیا تھا کہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اداروں کی طرف سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس کوئی گارنٹی ہے ایسی کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا ان کے پاس؟ 3 بار نکالے گئے، اس کی ٹائم لائن بھی پیش کر رہے ہیں. نہیں گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. جو وقت ہوتا ہے اس کے مطابق حالات ہوتے ہیں. مثلا 93 والا وقت اور تھا، 93 کی آج بھی انہوں نے بات کی، نکالا گیا. پھر 99 کے جو واقعات تھے وہ بالکل انٹائرلی اور تھے. 93 میں اور ریزن تھی، 99 والی تو بہت ہی اور ریزن تھی. کارگل ہوا تھا، کارگل کے بعد آپ کو یاد ہے واجپائی جی ادھر آئے تھے پاکستان میں، لاہور ڈیکلیریشن ہوا تھا، پھر جنرل مشرف نے کارگل شروع کیا اور اختلافات بڑھے. پھر 2013 اور 17 والے میں جو نکالے گئے وہ اور ڈیفرنٹ چیزیں تھیں. لیکن ایک بات ہے جو میاں صاحب کمپیریٹیولی سازگار ہیں حالات میاں صاحب. نہیں میں نہیں کہہ سکتا یہ، نہیں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میاں صاحب کی اپنی سوچ ہے. میاں صاحب بے شک 90 میں جیتے تھے، سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں فیصلہ دیا، بٹ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جینوئنلی جیتتے رہے ہیں.
2/3 मेजॉरिटी उनके पास जेन्युइनली आती रही है। 99 में भी जब उनकी हुकूमत गई तो 2/3 मेजॉरिटी थी। 2017 में जो थे वो जरदारी साहब उनको लेके जॉइंट सेशन में बैठ गए पार्लियामेंट में, वरना अगर वो कोई और एक्शन ले लेते तो शायद 2017 में और तरीके से उनकी हुकूमत चली जाती। इसलिए गारंटी कोई नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो मीनार पाकिस्तान में मियाँ साहब ने बात की कि 40 साल सियासत का निचोड़ है कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर काम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने कमेंट्स में, अपने जलसों में यही बात कर रहे हैं कि बड़े सियासतदान यानी बड़े उम्र के सियासतदान ज़िद और अना में फंस जाते हैं, बदले लेते हैं एक दूसरे से। आए मिलकर हम काम करें। और वैसे भी चाहे PTI हो, जमात इस्लामी हो, वो ANP हो, वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, वो नेशनल पार्टी हो, वो MKM हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इस वक्त आप बड़ी मुश्किल से, जो कहते हैं ना कि हमने सियासत ख़त्म करके रियासत बचाई है, अगर आप रियासत बचाने के उस चक्कर में हैं तो कम अज़ कम फिर आगे बढ़ें। फिर ये ताने देना, मियाँ साहब ने जो आज बात की, क्यों निकाल दिया जाता है। आपको याद है लंदन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 बंदों के नाम लिए थे, फिर यहाँ से उनकी पार्टी के लोग गए तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसी बात ना किया करें। अब मियाँ साहब वो अगली बात करने से तो रह जाते हैं, लेकिन उनके ज़हन में कहीं ना कहीं है कि मुझे हर बार निकाला गया है। दे देते हैं, लेकिन फिर हालात का इदराक नहीं हो जाता है। या शहबाज साहब उनको अंदर उनके गरज तो है ना, उनके अंदर गरज है, जो बातें हैं वो रह जाती है। ठीक है, अब लेकिन शायद फिलहाल वो इस बात का एक हद ज़्यादा जिक्र ना करें थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल जब नहीं कर पाते तो पराचा साहब के गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि शायद उनका ख्याल है कि वो फिर कह ही जाते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, नादिया मिर्जा साहिबा, माजिद निज़ामी साहब, आपकी थी वक्त का गुफ्तगू। नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की है, आने वाले दिनों में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर भी तफसीली तौर पे बात करेंगे, और क्यों ये बयानिया बिक जाता है हर बार कि सियासी लीडरान का कनेक्ट नहीं है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी के साथ। ये हमारे प्रोग्राम में आने वाले दिनों में एक मौजू रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।